ایک تو بٹن دب جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھو اذانیں ہو رہی ہیں بھائی، وہی ٹائم ہے کیمروں کے بٹن دبنے، مغرب ہو گئی ہے. سی
جہاز جا رہا ہے جہاز. بادل ہے بھائی، سب بادل ہیں. بادل ہیں سب، کریٹ ہو گئے. یہ اوپر بھی آ چکا ہے اور مغرب کی اذان بھی ہو چکی ہے. مجھے جانا بھی ہے تو ٹائم آپ دیکھ لو. اور دا گیم آف لیجنڈ کے ساتھ میں اختتام کرنے لگا ہوں گا سب، کیونکہ جو اللہ کی مشیت سے ممکن ہوتا وہ ممکن ہونا تھا آج وہ ہو گیا. بادل اللہ کے حکم سے چلے بھی گئے، ڈیزالو بھی ہو گیا، آسمان صاف بھی ہو گیا، اور بادل اللہ کے حکم سے دوبارہ آ بھی گئے، اور آسمان کے اوپر پھر سے بادلوں کا منظر سامنے ہے. تو اب جو کچھ ہے سامنے ہے آج کے تجربے میں، دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ میں اللہ نے اپنی طاقت سے، اپنے حکم سے بادلوں کو ختم کیا، اور اس کے بعد بادلوں کو دوبارہ سے کریٹ کیا. اور یہ آپ نے دیکھا کیمرے کے ذریعے دیکھا، ظاہر ریکارڈنگ پہ دیکھا، اور جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جس کے سامنے یہ ہوا، اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا. اور آپ نے بھی آنکھوں سے، آپ بھی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہو نا. آپ کون سا کمپیوٹر کی کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھ رہے ہو گوروں کی بنائی ہوئی. اے آر وی آر تو چل نہیں رہی یہاں پر، ٹھیک ہے. آفٹر افیکٹ تو چل نہیں رہا یہاں، تو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر چل نہیں رہا ہے. فوٹو شاپ اور مایا 3D اور پتہ نہیں کون کون سا سافٹ ویئر، وہ نہیں چل رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے ساتھ مجھے بھی 20 سال سے زیادہ تجربہ ہے، اور کمپیوٹر سے کیا کیا ممکن ہے مجھے اس کا بھی بہت اچھی طرح تجربہ ہے، سمجھے. اور کیا کچھ لوگ کرتے ہیں دنیا میں فیک اور ڈرامہ بازیاں، اس کا بھی مجھے تجربہ ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کچھ سے کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں. تو وہ ویڈیو ایڈٹ سے کرتے ہیں. مسلم مین یعنی کہ لیجنڈ آف اللہ وہ کام نہیں کرتا اس طریقے سے، یہ والا کہ یہ اس چیز کو ایڈٹ کرے اور اس کے بعد یہ تھوپ دے اٹھا کر نعوذ باللہ کہ یہ اللہ نے کیا. نہیں، جو اللہ کرتا ہے مسلم مین اس کی ریکارڈنگ جب کر لیتا ہے ساتھ ساتھ بھی، اور جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ لو دیکھو، تاکہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی کھوپڑی یعنی عقل کو استعمال کریں، سوچیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں. اور یہ تو مسلم مین یعنی کہ لیجنڈ کے ساتھ اللہ کے جو بھی وہ اللہ مشاہدات اسے کرواتا ہے، تجربات کراتے، تو وہ ہیں. اس میں اگر کسی کا ایمان، مسلمان کا ایمان کو انسپریشن ملتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کے کچھ کرنے پر، دکھانے پر، جیسا کہ اللہ نے کیا اور لیجنڈ نے دعویٰ کیا، بتایا کہ ایسا ہوگا، بادل چلے جائیں گے، اور بادل چلے گئے اللہ کے حکم سے. پھر بتایا کہ بادل آئیں گے، تو بادل آ بھی گئے اللہ کے حکم سے، کریٹ بھی ہو گئے دوبارہ. تو لیکن کیا کس نے؟ اللہ نے کیا. اگر اللہ ایسا نہ کرنا چاہتا تو لیجنڈ کہتا بھی تو بھی نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ہوا. اب دیکھ لو دوبارہ. میرا تو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ان بادلوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میں ان کا کنٹرولر ہوں. کنٹرولر جو ہے وہ اللہ ہے، جس نے بادلوں کو ختم کیا اس کے بعد دوبارہ کریٹ کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار پھر دیکھ لو.
ذرا بادل تو دیکھو سر کے اوپر کتنے ہیں. سجا دیا اس نے لا کے, سجا دیا اپنے حکم سے, دوبارہ لا کے سجا دیا. اور یہاں زیادہ جمع ہو گئے. میری چھت اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو, اس سے آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا. یہ دیکھو, یہ ہے اللہ کی طاقت سے بادل آتے ہیں اور اللہ کی طاقت سے ہی بادل جاتے ہیں. اور جو بادلوں کو کریٹ کرتا ہے, جس نے دعوے کیے ہیں قرآن کے اندر, وہی تو ہے بادلوں کو لاتا ہے, چلاتا ہے. ہوائیں اور یہ سب کچھ جو بھی کہتے ہو نا دنیا کے اندر, جو کہتے ہیں جو لوگ کہ یہ خود بخود ہوتا ہے, آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہوتا ہے اور کوئی ان کو چلاتا نہیں, تو یہ سب جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں وہ لوگ. یہ بادل اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں, اللہ کی کمانڈ پہ چلتے ہیں, اور وہ جب چاہتا ہے ان کو بدل سکتا ہے, سسٹم کو چینج کر سکتا ہے. اور اس نے ابھی پریکٹیکل سے کچھ کر کے دکھایا, پریکٹیکل طور پر. اور ایک دعویٰ اور کیا تھا جس وقت بادلوں کو جب یہ دعویٰ کیا تھا لیجنڈ نے کہ بادل چلے آئیں گے اور کوئی اللہ کو روک نہیں سکے گا. کیا دعویٰ کیا تھا کہ بادل چلے آئیں گے اور اللہ کو کوئی روک نہیں سکے گا. بادل گئے نا, کیا کوئی اللہ کو روک سکا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ تو ابھی ویڈیو ختم ہونے سے پہلے مجھے یاد آ گیا اللہ کے فضل سے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں خدا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو روک لیتا. اللہ نے کیا جو کیا اور کوئی روک بھی نہیں سکا. لیجنڈ نے دعویٰ کیا تھا بادل چلے آئیں گے اللہ کے حکم سے, اور بادل چلے گئے, اور یہ دعویٰ کیا تھا کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو, اور اللہ کو کوئی روک نہیں سکا. مطلب کیا پتہ لگا کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی خدا نہیں. اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آخری نبی بھی نہیں, ان پہ ہی نبوت کا اختتام ہوا, اور وہی آخری نبی ہیں دین اسلام کے. تو اگر آپ غیر مسلم ہو تو دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور یہ تو صرف آپ کو یہ تو نشانیاں ہیں, تو سمجھو تو بہت بڑی بات ہے, نہ سمجھو تو اللہ نے کسی پہ زبردستی نہیں کی ہوئی. خود ہی مرو گے کفر پہ, تو کفر پہ مر کے اپنے لیے عذاب دیکھو گے ہمیشہ کے لیے جہنم کا. اور اللہ کے وجود پہ حقیقی ثبوت دیکھنے جو اللہ کے وجود پہ ناقابل شکست ثبوت ہیں, جن کے ذریعے میں غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہوں. اس میں سے موت کے بعد نیک مسلمانوں کی تر و تازہ لاشیں بنا کیمیکل استعمال ہوئے, اور نیک مسلم شاہ عقیق بابا کی روح جو لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کرتی ہے اپنی قبر سے. اور اسی دنیا کے اندر ایک اور کیا کہتے ہیں, جو درند پرند چرند اور نو مولود بچوں کے منہ سے جو اللہ نے اپنا نام بلوا کے دکھایا, وہ godofnature.org پر ملیں گے. اور نیک مسلم کی لاشوں کے حوالے سے اور شاہ عقیق کی روح کے حوالے سے rightfulreligion.com کے اوپر ملے گا. اور لیجنڈ کے جو ساتھ گیم آف لیجنڈ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیجنڈری فری لانسر. تو بس یہ تھی آج کا جو بھی کچھ تھا, بس تھا جو اللہ نے دکھانا چاہا وہ اس نے دکھایا, اپنے فضل سے دکھایا, اپنی قدرت سے دکھایا, اپنی طاقت سے دکھایا. اور اب اس نے آسمان کو پھر سے بھر کے دکھایا. اللہ کی قدرت ہے, قدرت ہے بھائی, قدرت ہے. قدرتوں کا مالک وہی ہے, چلانے والا وہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیجنڈ کچھ نہیں کر سکتا. لیجنڈ بس کوشش کرتا ہے اور رزلٹ اللہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور مان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں. مان لو کہ دین اسلام سچا دین ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے, اور آ جاؤ اس دین میں. اور بس آج کے دا گیم آف لیجنڈ کے ساتھ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.